اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو. تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. ایک دن سید عالم حضور نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچانک مسکرائے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس بات پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہنسی آئی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو مرد میری امت سے رب عز و جل کے حضور کھڑے ہوئے، یعنی دو شخص اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ایک نے عرض کی، اے میرے رب، میرے اس بھائی نے جو مجھ پر ظلم کیا ہے اس کا عوض میرے لیے لے، یعنی مجھے اس کا بدلہ دلا، اس نے مجھے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا. اللہ عز و جل نے فرمایا، اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کی نیکیاں تو سب ختم ہو چکی، اب تو کیا چاہتا ہے؟ جو اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو اس کے بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ اس کی تو نیکیاں سب ختم ہو چکی ہیں. اب یہ بندہ جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے ظلم کے بدلے میں مجھ پر جو ظلم ہوا ہے اس کے بدلے میں یہ ظالم مجھے کچھ دے، تو اب وہ کیا دے گا؟ یہ دعویٰ کرنے والا کہے گا کہ اب یہ شخص میرے گناہ لے لے، یہ شخص میرے گناہ لے لے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، آپ کی آنکھیں گریہ وزاری کرنے لگیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک وہ دن بڑا سخت ہے، لوگ اس کے محتاج ہوں گے کہ گناہوں کا کچھ بوجھ اور لوگ اٹھائیں. یعنی لوگ اس دن چاہیں گے کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں، لوگ کچھ ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں، نیکیاں تو ہے نہیں، چلیں گناہ ہی کم ہو جائیں. لوگ یہ تمنا کریں گے اس دن. بہرحال جس نے دعویٰ کیا تھا وہ یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہے گا کہ اس ظالم سے کہا جائے کہ وہ میرے گناہ اٹھا لے. اللہ عز و جل اس سے فرمائے گا، نگاہ اٹھا کے دیکھ. یہ شخص جب نگاہ اٹھا کے دیکھے گا تو اس کے سامنے سونے کے محلات ہوں گے، اور ایک شہر ہوگا جو محلات سے بھرا ہوا ہوگا، موتیوں کے محل، سونے کے محل، چاندی کے دروازے اور سونے کے دروازے اور شاندار محل. یہ حیران ہو جائے گا. یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، یہ شہر کس کا ہے؟ یہ اتنا خوبصورت شہر یہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جائے گا، یا یہ کسی صدیق کو عطا کیا جائے گا، یا یہ کسی شہید کو عطا کیا جائے گا؟ یہ کس نیک بندے کے لیے ہے؟ یہ کس کو دیا جائے گا؟ وہ حیران ہو جائے گا اتنا خوبصورت محل دیکھ کے. رب عز و جل فرمائے گا، جو اس کی قیمت دے یہ اس کے لیے ہے. وہ شخص کہے گا، اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اللہ عز و جل فرمائے گا، تو دے سکتا ہے. وہ پھر حیران ہو جائے گا، میں کیسے اس کی قیمت دے سکتا ہوں؟ اتنا زبردست محل جس میں سونے چاندی، اتنا زبردست شہر جس میں سونے چاندی کے محلات ہیں، موتیوں کے محلات ہیں، یا اللہ میں اس کی قیمت کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ عز و جل فرمائے گا، تو اس کی قیمت دے سکتا ہے اگر تو اپنے اس بھائی کے جو اس نے ظلم کیا ہے اسے معاف کر دے. وہ شخص خوشی میں کہے گا، میں نے اپنے اس بھائی کو معاف کیا. اللہ عز و جل فرمائے گا، تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا، یعنی تم دونوں داخل جنت ہو جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا
تو فرمایا اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح کرائے گا. اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح قائم رکھو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح کرائے گا. کتنی پیاری بات آج ہمیں پتہ چلی کہ صلح کرنے سے کس قدر اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے. ہمارا معاملہ کچھ الٹ ہے. ہم صلح بھی نہیں کرتے اور آپس میں دشمنی رکھتے ہیں. اور دشمنی بھی کس طرح رکھتے ہیں کہ جب تک کہ کسی کو ذلیل و رسوا، اس کی عزت پامال، یا اس کو مار نہ دیا جائے، یا جو ظلم اس نے میرے ساتھ کیا اس کا بدلہ نہ لے لوں، تو اس قلب کو سکون نہیں ملتا. اس کی بے قراری بڑھتی رہتی ہے، اس کو چین نہیں آتا، رات کو نیند نہیں آتی. میں نے اپنا بدلہ لینا ہے. بدلے کی، لوگ کہتے ہیں میں بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں، میں دشمنی کی آگ میں جل رہا ہوں. تو آپ نے ایسی آگ لگائی کیوں ہے جس میں آپ جل رہے ہیں؟ آپ نے ایسی آگ اپنے دل میں رکھی کیوں جس کی وجہ سے پہلے آپ جل رہے ہیں؟ آپ نے کسی سے دشمنی کی آگ لگائی تو پہلے اس آگ کو آپ نے اپنے دل میں رکھا، اور یہ دشمنی کی آگ، بدلے کی آگ پہلے تو آپ کو جلا رہی ہے، آپ اس میں جل رہے ہیں. پھر جس سے آپ نے بدلہ لینا ہے وہ تو بعد میں جلے گا. جس کو آپ نے اپنی آگ میں جلانا ہے وہ بعد میں جلے گا. پہلے تو آپ جل رہے ہیں، اور اس قدر جل رہے ہیں کہ آپ کو نہ رات کی نیند ہے نہ دن کا سکون ہے. بس میں نے بدلہ لینا ہے. کیا یہ اچھا ہو؟ اس بدلے کی آگ کو، اس دشمنی کی آگ کو آپ یہاں سے نکالیں اور پھینک دیں. اب یہ کیسے ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے ہوگا. یہ ایسے ہوگا کہ آپ اسے معاف کر دیں. جب آپ اسے معاف کر دیں گے تو یہاں سے جو چیز تھی دشمنی کی، کینے کی، عداوت کی، بدلہ لینے کی آگ، وہ یہاں سے نکل جائے گی. اب یہ جگہ خالی ہو گئی. جب یہ جگہ خالی ہو گئی، دشمنی اس میں نکل گئی تو اس میں محبت بھر گئی. جب اس میں محبت بھر گئی، اب اسے سکون آ گیا. تو یاد رکھیے، دشمنی کی آگ دل میں لگانے سے آپ خود ہی جلتے ہیں، اور معاف کر دینے سے آپ خود ہی سکون پاتے ہیں. ہمارے یہاں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، خاندانوں میں جھگڑا ہے، قوموں میں جھگڑا ہے، ملکوں میں جھگڑا ہے. کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی صلح کروانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یاد رکھیے، صلح کروانا دو جو اشخاص لڑ چکے ہیں ان کے درمیان صلح کروانا اللہ عز و جل کے نزدیک بہترین عبادت ہے. اور یہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے گا. اللہ تعالیٰ صلح کرائے گا، اور ہم یہاں پر اپنے دل میں عناد، کینہ رکھے ہوئے. شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو معاف کرے، باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے معاملات سے درگزر کر کے انہیں معاف کرے. جو بڑے ہیں وہ واقعی بڑے ہوں. بڑے ہونے کا مطلب عمر میں بڑا نہیں، بڑے ہونے کا مطلب دل سے بڑا ہونا. وہ بڑے ہوں، اور بڑا کون ہوتا ہے؟ جو معاف کرتا ہے، وہ واقعی بڑا ہوتا ہے. معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. تو بڑے معاف کریں چھوٹوں کو، اپنے دل سے دشمنیاں نکال دیں، درگزر کا معاملہ کریں. آج آپ لوگوں کے ساتھ درگزر کریں گے، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ درگزر کرے گا. چھوٹی سی بات کو بڑا نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.